السلام علیکم جی. جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات جو ہے وہ پنجاب پولیس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کے ہمراہ جو ہے وہ جو ظہور الہی پیلس جو ہے وہاں پہ پہنچتی ہے اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چودھری پرویز الہی کو ایک ایف آئی آر جو ہے اس کے حوالے سے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. چودھری صاحب کے جو ملازمین ہیں وہ دروازہ نہیں کھولتے اور یوں ایک سین برپا ہو جاتا ہے. پھر پولیس جو ہے وہ 7 ڈویژنز ہیں میرا خیال پولیس کے لاہور کے، تو ان میں سے 4 ڈویژن کی پولیس وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے لیے. اور وہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دروازہ توڑ دیتے ہیں اور سالک الہی جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وفاقی وزیر ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر، اور چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں میرا خیال ہے، ان کے ہاتھ کے اوپر زخم بھی آتے ہیں. اگرچہ یوتھیا میڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ساتھ میں کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے پھر اپنے ہاتھ کے جو زخمی ہوئے ہیں اور کافی زیادہ زخمی ہوئے ہیں ان کی انہوں نے تصاویر بھی جاری کی اور ویڈیوز بھی جاری کی اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی. چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے موبائل کی لوکیشن اسی جگہ پہ آ رہی تھی. چودھری پرویز الہی صاحب وہیں پہ موجود تھے، لیکن وہ چونکہ ان کے چودھریوں کے گھر جو ہیں وہ آس پاس ہیں نا، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بعد دروازہ مختلف ہو سکتا ہے، اندر یونٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان دیوار کوئی نہیں ہے. اب چونکہ اولاد کے اندر دوریاں ہو گئی ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ دیواریں بن جائیں. ویسے اگر مونس الہی صاحب یہاں پہ ٹک جاتے تو یہ نوبت بھی آ جانی تھی، چونکہ وہ پاکستان سے فرار ہو کے بھگوڑے ہو کے اپنی لوٹ مار اور حرام کی کمائی سے بنائی گئی جائیدادوں کے اوپر عیاشیاں کرنے کے لیے کبھی اسپین ہوتے ہیں، کبھی دبئی ہوتے ہیں، کبھی برطانیہ میں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دیوار جو ہے اس کے بننے کی نوبت نہیں آ سکی. دیواریں بن جائیں گی. تو وہ بہرحال وہ دروازے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ الگ ہیں اور اندر یونٹس بھی الگ الگ ہیں، لیکن پارٹیشن کے لیے دیواریں نہیں بنی ہوئیں. اور ان کے جو وہ ہیں، جو مجھے تو کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا کیونکہ پولیٹیکل رپورٹنگ اپنی بیٹ نہیں رہی کبھی، اور کبھی کوئی اسائنمنٹ لگ بھی جاتی تھی تو ہم کسی دوسرے کو فون کر کے پوچھ لیا کرتے تھے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ایک آدھ دفعہ ایکسکلوسیولی ہی چودھری صاحب سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا، جس کے اندر چودھری صاحب نے ہمیں جو ہے خدمت کا پوچھا. تو میں نے کہا بس آپ بڑے آدمی ہیں، اب بڑے بزرگ لوگ ہیں، دعا کر دیا کریں. انہوں نے پھر پوچھا کہ نہیں کوئی خدمت ہو تو موقع دیں. تو میں نے کہا جی بس بڑی مہربانی آپ کی. اس بات کا ان کو بہت رنج ہے، آج تک ان کو بہت رنج ہے، کیونکہ ان کی اس طرح کی آفر کو پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ لاہور کے اندر کوئی صحافی اس طرح کہہ کے اٹھا نہیں ان کے سامنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے حوصلہ دیا ان فقیروں کو نا، ان کے منہ کے اوپر مار کے آئے یہ بھی اور وردی والے بھی، دونوں کے منہ کے اوپر مار کے آئے ان کے. چودھری صاحب کو اس امر کا بہت دکھ ہے اور انہوں نے اس کے بعد یہ 2008 کے الیکشن کے بعد خاکسار کو کبھی معاف نہیں کیا، اور خاکسار نے بھی الحمدللہ کبھی معاف نہیں کیتا. تو چودھری صاحب جو ہیں، اب چودھری صاحب کا طریقہ واردات سمجھے، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر بڑی ہاکان مچ گئی. وہ خیر پولیس نے گھسنے کی کوشش کی، پہلے میں وہ سٹوری مکمل کر رہا ہوں، نہیں ہو سکے، پولیس واپس چلی گئی. پھر اس کو راستے میں سے ہدایت ملی کہ واپس جائیں. چودھری پرویز الہی وہیں پہ موجود ہے. جی ایس ایم تک کس کی رسائی ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. وہ اس کے جی ایس ایم کے موبائل کا سگنل جو تھے اس کو دیکھ رہے تھے، تو وہ جو دیکھ رہے تھے ان کی کہاں تک رسائی ہے تو وہ کہہ رہے تھے اندر ہی ہیں. پھر جناب ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت حسین نے ریسکیو کیا اور اپنے مکان والے اپنا جو حصہ ہے، کیونکہ درمیان کی بتایا نا دیواریں کوئی نہیں ہے، تو ادھر بلا لیا. اور یہ دونوں جو ہیں اکثر شام کو اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کس طرح بیوقوف بنایا ہوا ہے، چغت بنایا ہوا ہے. اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی ہمارے پاس ہے. چودھری شجاعت صاحب جو ہیں یا ان کے بزرگ جو ہیں چودھری ظہور الہی صاحب، ان کا طریقہ واردات بڑا کمال کا تھا. انہوں نے پاکستان کے اندر جس طرح ملک ریاض کہتا ہے نا پہیے لگاتے ہیں وہ ہر کام کو، انہوں نے ہر بندے کو پہیے لگا رکھے ہوئے تھے.
اور میرا مطلب ہے بھائی یہ کیا ہوتے ہیں جی، منتھلی لگائی ہوتی ہے انہوں نے محکموں کو، منتھلی لگانے کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز لائی نے مطلب جیالے جو ہیں وہ تو اپنے بھوز کے اندر یہ بات کہتے ہیں پیپل پارٹی والے کہ پاکستان کی صحافت کو جو ہے نواز شریف نے کرپٹ کیا. نواز شریف نے کرپٹ نہیں کیا، سسٹمیٹیکلی جس شخص نے کرپٹ کیا اس کا نام چودھری ظہور لائی ہے، اور اب اس کا بھتیجا چودھری پرویز لائی اس کی جو ہے وہ کیا کہنے چلیے روایت جو ہے اس کو لے کے خاندانی روایت کو آگے چل رہا ہے. چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ لاہور کے اندر سینکڑوں جرنلسٹوں کو انہوں نے اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے. وہ اپنے ادارے کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو چودھری صاحب کے میڈیا سیل سے بھی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. چودھری صاحب کے میڈیا سیل کے اندر کام کرنے والے کم از کم 2 اصحاب جو ہیں وہ پہلے وہاں پہ میڈیا سیل میں جانے سے پہلے بھی میرے کولیگ تھے اور بعد میں بھی ہماری کولیگ تھے، یار دوست آدمی تھے، قریبی دوست سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو داستانیں سنائی ہیں وہ میں آپ کو تو نہیں شیئر کر سکتا، لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت جو میں آپ کے ساتھ رکھ سکتا ہوں اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ اگر جرنلسٹوں کے ہمارے ہاں جرنلسٹوں کا روزگار جو ہوتا ہے، نوکری ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے، تو بے روزگار چلتا رہتا ہے. ہم نے بھی پچھلے دنوں 4 سال کی بے روزگاری بھگتی ہے، اس لیے تو یوٹیوب چل گیا، تو یوٹیوب پہ آ گیا اور یوٹیوب چل گیا. تو وہ جو دوست احباب ہیں ہمارے وہ بتایا کرتے تھے کہ چودھری صاحب جو ہیں ان کا جو ٹیم ہے، جو جاسوسوں کی ٹیم ہے، اقبال چودھری صاحب دی نیوز کے اندر ہمارے کولیگ رہ چکے ہوئے ہیں، فوٹوگرافر تھے، وہ چودھریوں کی ذرا زیادہ قریب ہو گئے تو چودھری صاحب نے انہیں انچارج رکھ لیا. تو اقبال چودھری صاحب کی ٹیم جو ہے وہ اس بات کو رکھتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس سینئر پوزیشن پہ ہے، نوکری ختم ہو گئی ہے، اس نے جانا تو اسی سینئر پوزیشن پہ ہی ہے نا، تو ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ یار اب جو ہے وہ سنا ہے آپ کی نوکری ختم ہو گئی ہے. ظاہر ہے وہ بیچارہ اس وقت ڈپریشن میں ہو گیا کہ ہاں ہو گئی ہے. تو یہ ذرا یہ رکھیں ذرا، اور آپ نے فکر مند نہیں ہونا. اچھا، ان میں سے جو زیادہ چلاک ہوتے ہیں، زیادہ عیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ گاڑی بھی دی ہوئی تھی انہوں نے، اور جو گاڑی بھی پہنچ جائے گی، تو گاڑی چودھری صاحب کے پول میں سے پہنچ جاتی ہے ان کو، اور وہ بندہ جو ہے دوبارہ موبائل ہو جاتا ہے. موبائل ہوگا تو کسی کے پاس جائے گا، کسی کے پاس جائے گا تو نوکری مل جائے گی. 2 3 4 5 مہینے میں، میکسیمم 6 مہینے میں دوبارہ جاب پہ چلا جاتا ہے. ان میں سے جو کوئی تھوڑا بہت غیرت مند ہوگا وہ کہے گا کہ چودھری صاحب ہے پیسے تسی بھجوانے شروع کیتے سن نہ کرو، اور نہیں نا وہی والا اصرار جو مظاہر علی اکبر نقوی کو، نہیں یار نہیں میں نہیں نا، میرے بھتیجیاں نوں دے دے تو بس ٹھیک ہے. اور وہ جناب پھر وہ لگا رہتا ہے. تو چودھری صاحب اچھی بھلی اماؤنٹ جو ہیں وہ بانٹتے ہیں. چودھری صاحب کا ایک خفیہ کمرہ ہے جس میں وہ بلا کے لوگوں کو برائب کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. خاکسار کو بھی وہیں پہ بلایا گیا تھا. اس کمرے کے ساتھ جو سٹنگ ایریا ہے اس کے اندر سنا کہ تجوری ہے، اس تجوری کے اندر ہارڈ کیش پڑا ہوتا ہے ہر وقت، اور وہ اگر کروڑوں میں نہیں ہوتا تو لاکھوں میں ضرور ہوتا ہے، لاکھوں میرا کروڑوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا ان لوگوں کی طرف سے جو اس کیش کو ہینڈل کرنے کے ذمہ دار ہوتے تھے کہ بس ایک چٹ پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اتنے پیسے فلاں کو پہنچا دیں اور اتنے پیسے فلاں کو پہنچاتے. تو چودھری صاحب جو ہے وہ پالتو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، پالتو بل ڈاگز انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے اندر اس طرح پال رکھے ہیں. تو کل ان پالتو بل ڈاگز کا جنہوں نے 2 گاڑیاں چودھریوں کے پول سے لے رکھی ہوئی ہیں ان کو چلا رہے ہیں، ان گاڑیوں کا پٹرول بعض صورتوں میں انہیں ڈلوانا پڑتا ہے، بعض صورتوں میں وہ بھی نہیں ڈلوانا پڑتا. ان کی مینٹیننس سروس وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ اس چودھری صاحبان کے ذمے ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ لاہور کے اندر 40 50 60 100 کے قریب گاڑیاں جو ہیں ایسی ضرور گھوم رہی ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو ودیعت کر رکھی. اور وہ گاڑیاں اگر واپس آ جائیں تو ان کے گھر میں پوری نہ آئیں بلکہ ان کو بھجوانی پڑے پنڈ واپس. تو یہ انہوں نے جو اپنے ایک گروپ پال رکھا ہے، تو اس گروپ کو اپنی پاور ڈسپلے کرنے کا پہلا موقع ملا، اور پھر وہ ماتم برپا کیا گیا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور بتایا گیا کہ کس طرح ہو گیا ہے. اب میری اگر ذاتی رائے پوچھیں تو یہ انتہائی احمقانہ قسم کا آپریشن تھا آن دا فیس آف اٹ. اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہو وہ جو اینٹی کرپشن پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف لگے ہیں آ کے، چٹھا صاحب ہیں، میرا خیال چٹھا ہے کہ کیا ہے، ظفر اللہ چٹھا ہے شاید، اس طرح کا نام ہے ان کا.
اپرائٹ پولیس افسر سمجھے جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہے بہت عرصہ موجود رہے ہیں اور بڑی ٹکا کے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں. چونکہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے تو پھر ان کو جان بچانے کے لیے پاکستان سے بھاگنا بھی پڑ گیا تھا، اور ان کے خلاف ایک جعلی کرپشن کا یا وہ بھی مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تھا. ان کو پینلائز کرنے کے لیے وہ واپس آئے، سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت لی اس مقدمے کے اندر، اور انہوں نے آ کے دوبارہ جوائن کیا، اور بڑے جسے کہنا چاہیے آنیسٹ پولیس افسر سمجھے جاتے ہیں. رحیم یار خان جو کہ کچے میں آپریشن کے حوالے سے سب سے بدنام پوسٹ ہے، وہاں کا ڈی سی او جو ہوتا ہے، اور وہاں کا ڈی سی او جو ہوتا ہے وہ اگر کھربوں پتی نہیں تو اربوں پتی بن کے ضرور نکلتا ہے، کیونکہ گندم کے موسم کے اندر کچے کے علاقے کے اندر آپریشن ہونا ہوتا ہے، اور پولیس نے کچے میں اگائی گئی ساری کی ساری گندم جو ہے وہ سمیٹ کے لے آنی ہوتی ہے. ڈاکو جو ہے، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن دیکھیے گا ہمیشہ گندم کے دنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں نا، ہماری پولیس اور رینجر سمیت، یہ ساری ان دنوں آپریشن کرتی ہیں کیونکہ ایک ہی فصل ہوتی ہے وہاں پہ، ایک یا دو فصلیں ہوتی ہیں، تو گندم جو ہے وہ بڑی مرغوب ہوتی ہے. رحیم یار خان کے علاقے کے اندر جتنی بھی جو ہیں فلور ملز ہیں، ان کے مالکان آپ کو بہت ہی ڈرٹی ڈسپلے آف ویلتھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب بھی وہ لاہور آئیں گے یا کراچی آئیں گے، آپ پتہ کریں گے کہ یہ اتنا نیکڈ ڈسپلے آف اللیگل منی جو یہ کر رہا ہے یہ کون شخص ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا رحیم یار خان کے اندر اس کی 2 فلور ملیں ہیں. تو وہ اللیگلی چرائی گئی، ڈکیتی کی گئی گندم پولیس، پنجاب پولیس کچے میں آپریشن کے نام پہ اکٹھی کرتی ہے اور لا کے وہ ان کو اونے پونے داموں وہاں کا جو ڈی پی او ہوتا ہے وہ بیچ دیتا ہے. تو یہ شاہ صاحب جو ہیں وہاں پہ ڈی پی او رہنے کے باوجود بھی اپنا دامن صاف لے کر نکلے، ان کے اوپر کوئی ایسا ویسا نشان نہیں تھا. اب وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ لگے ہیں، اور جنہوں نے اس کے بہنوئی کو ٹھوک دیا ہے، مطلب عمرتا بندیال کے بہنوئی امجد نون کو ٹھوک نہیں دیا جس بندے نے اینٹی کرپشن کا پرچہ دے کے ٹھوک دیا نا، یہ وہ صاحب ہے. تو ان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پرچہ درج کرتی ہے پنڈی کے اندر. تو پنڈی میں ظاہر چٹھا صاحب جو ان کا کہنا تو کم ہی مانتے ہوں گے، وہ پنڈی میں جیسے قریب پڑھتے ہیں ان کا ہی کہنا مانا گیا ہوگا. لیکن چودھری صاحب جو ہیں وہ تو اسٹریٹجک ایسٹ ہیں نا، ان کے تو ابھی تک بھی رابطے نہیں ٹوٹے، اور وہ تو جا کے روتے ہی یہی ہیں کہ ہمیں تو آپ نے کہا تھا پی ٹی آئی میں چلے جائیں، تو ہم تو آپ کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں گئے تھے، اب دسو اب کہاں پہ کھڑے ہو کے بھونکنا ہے ہم نے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم نیوٹرل ہو گئے، آپ کا جتنے مرضی جا کے جتنے وہ کرو، کتنے بخ کرو، جتنے مرضی جو مرضی کرو، ہم نے کچھ نہیں کہنا. وہ بیچارے ریگولرلی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اب اس کے 2 ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو چودھری کا لیول تھوڑا سا نیچے تھا پی ٹی آئی کے اندر، اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، تو چودھری کو ایلیویٹ کرنا تھا. تو چودھری کے خلاف ایک جعلی قسم کا سوڈو قسم کا آپریشن کیا گیا یا کروایا گیا کسی کی طرف سے. یوں چودھری جو ہے اس کو ہیرو بنایا گیا اور اپنی پارٹی میں اس کی پوزیشن سٹرونگ کی گئی کہ عمران خان پہ حملہ ہی نہیں ہوا، چودھری کے اوپر بھی حملہ ہو گیا. نمبر 1، جس طرح چودھری صاحب نے ڈرامہ کیا ہے، پائیوڈین لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اگرچہ پائیوڈین چودھری کو، لیکن جس طرح کا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، جس طرح کی انہوں نے چانگڑیں ماری ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، جس طرح کی ان کی چیخیں نکلی ہیں، اور میڈیا نے جس طرح اس کو ہائپ کر کے سنایا ہے، اس پہ جو ہے وہ میں اب کیا کہوں، بہت ہی ایگزیجریٹڈ معاملہ تھا. اس کے بعد پی ٹی آئی کو ان کی مدد کے لیے آنا پڑا، تو چودھری صاحب کا مقام تو بلند ہو گیا نا. آخر میں ایک اور بات، بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بہت نامور صحافی جو ہیں وہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ چودھری صاحب کی حمایت کے اندر اس معاملے کے اندر بولا ہے اور ٹویٹس کیے ہیں اور تبصرے کیے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے نامور صحافی جو تھے، وہ ان کے صاحبزادے کی شادی تھی. اب ان کا صاحبزادہ اس وقت فوج کے اندر ینگ کیپٹن تھا، اب تو میرا خیال ہے بریگیڈیئر سے کراس کر گیا ہوگا یا میجر جنرل ہو گیا ہوگا. تو شادی تھی تو گاڑی کوئی اچھی والی بارات جانے کے لیے نہیں تھی، تو انہوں نے جوش میں آ کے، تو جب وہ میں چونکہ معاملے میں انوالو تھا پورا قریبی طرح سے، تو مطلب کہ چھوٹی موٹی گاڑیاں بچے کو پسند، کیپٹن صاحب کو پسند نہیں آ رہی تھیں. تو دین فائنلی انہوں نے دکھ ہو کے فون نکالا
اور چودھری صاحب کو فون کیا ان کے پی اے کو، اور انہیں کہا کہ یار وہ بیٹے کی بارات ہے اور گاڑی کا مسئلہ ہے۔ بلیو یو می، صرف آدھے گھنٹے کے اندر 2 مرسیڈیز گاڑیاں جو تھیں وہ اس وقت جو بھی لیٹسٹ سیریز تھی اس کی پہنچ گئی وہاں پہ، اور اس کے اندر پھر کیپٹن صاحب کی بارات گئی اور وہ دلہن بیاہ کے لائے۔ ظاہر ہے وہ دلہن کو چھوڑ کے تو پوچھا گیا کہ جناب کل بھی چاہیے ولیمے کے لیے بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کل بھی ایک بھجوا دیجیے گا۔ تو اگلے دن پھر وہ آ گئی ہو گاڑی۔ تو چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے جرنلسٹ کے لیے کبھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو یہ جو چودھری کی گرفتاری کے اوپر چیکو رولی پڑا ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ چودھریوں کی وہ انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے پچھلے کم از کم 50 سال پاکستان کے میڈیا اور میڈیا پرسن پہ کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔